اللہ اکبر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تکلیفیں نہ دے، یہ امتحان، یہ آزمائشیں نہ آئیں، لطغوا وبغوا وعتوا، دنیا کے اندر وہ دنیا کا حشر کریں کہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہے، جنگل بھی خوبصورت لگے۔ اور ایسا ہی نہیں تھا، امریکہ، یہ چائنا، یہ بڑے بڑے ممالک، ان کی سازشیں، ان کی سرکشیاں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دکھا دیتا۔ بڑے بڑے تم چاند پر پہنچ گئے ہو، آؤ نا پھر ذرا کرونے کو قابو کر کے وہ کھاؤ۔ تم آسمان پر جو ہے وہ جا کر پانی تلاش کر رہے ہو، ذرا اس کرونا کو تو پکڑ کر دکھاؤ، ذرا اس کو تو قابو کر کے دکھاؤ۔ وہ چائنا اور امریکہ کہتا ہے میں سپر پاور، اور چائنا کا وزیر جو مالیات تھا یا وزیر خزانہ جو بھی تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں جو ہماری اس اکانومی کو نیچے گرا سکے۔ تو طاقت کی بات کرتا ہے، ایک نہ نظر آنے والی چیز نے تمہارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی امریکہ کی سازش ہے، مان لیتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، 7 اسٹیٹیں اس کی اپنی بند ہو گئی، نہ کوئی بندہ آ سکتا ہے نہ کوئی بندہ جا سکتا ہے۔ کون سی طاقتوں کی بات کرتے ہیں؟ لطغوا وبغوا وعتوا، اگر رب کی آزمائشیں نہ آئیں تو اس دنیا کے یہ جتنے، یوں کہہ لیں کہ یہ مگرمچھ اور جتنے یہ لگڑ بگڑ ہیں نا، یہ ساری دنیا کو کھا جائیں۔ لیکن یہ رب کا نظام ہے، ہم تو پھر انسان ہے نا، کوئی قاعدہ قانون ہوتا ہے، وہی جنگل ہوتا ہے، وہاں مگرمچھ بھی ہے، وہاں شیر بھی ہے، وہاں چیتا بھی ہے، وہیں ہرن کا بچہ بھی پل کر بڑھ کر جوان ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا نظام ہے، رب نے کیسے لیول کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اس لیے ڈرا مت کریں، اپنے اس رب سے تعلق قائم رکھا کریں۔ کس وقت کیا ہو جائے یہ اسے رب کی بات ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور سمجھ جاؤ یہ ہماری نشانیاں ہیں جو ہم صرف تمہیں خوف زدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، نظر ککھ نہیں آیا، اجے نظر ککھ نہیں آیا، دنیا بند، جہاز بند، تجارتیں بند، مسجدیں بند۔ تصور کریں اگر جب رب کی نشانی کوئی نظر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تصور کریں ذرا، جو رب نے فرمایا کہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے اگر مغرب سے نکل آیا تو کیا ہوگا؟ رب نے کہا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، یاجوج ماجوج نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ رب نے کہا کہ ایک جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا، وہ جانور نکل آیا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو ایک نہ نظر آنے والا وائرس، جو مجھ جیسے تھوڑے سے کم علم ہے نا، ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں ہے کرونا وائرس ہے کہ دی شکل کی دی لتا کنیا نے منہ کنے ایسا کتوں لینا ہے۔ اگر رب کی یہ نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں تو میرے بھائیوں بتائیں پھر ہم کیا کریں؟ اس لیے میرے بھائی، بات مقصد آپ کو اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ باقی ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کی ہر بات پر ہمارا یقین ہے۔ آپ نے فرمایا طاعون سے جو مر جائے، کافر مرا تو اس کے لیے عذاب، مومن مرا تو اس کے لیے رحمت۔ لیکن شرط ہے مومن ہوئے، ساڈے ورگا عملی منافق نہ ہوئے، ہماری طرح کا منافق نہ ہو۔ باقی جو ہمارے پاس تعلیمات ہیں ان میں مایوسی نام کی چیز کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کیا کہا، بنیامین کو، لمبی کہانی ہے نا، مختصر کرتے ہیں، کہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا۔ یوسف نے کہا لا تبتئس، میرے بھائی پریشان نہیں ہونا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، جس نے ہمیں وہ مقام دینا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ دنیا جو ہے وہ میرے قتل کا فیصلہ کر لے، لیکن رب اگر چاہے تو مجھے بادشاہت کے تخت پر بٹھا دے، لا تبتئس، پریشان نہیں ہونا۔ حضرت شعیب نے سیدہ موسیٰ سے کیا کہا جب فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والی طاقت بندے کو مارنے کے لیے پیچھے لگ گئی؟ شعیب نے کیا کہا، لا تخف، موسیٰ ڈرنا نہیں۔ ڈر کیڑی شاید، ربکم الاعلی اپنے نظام میں ہے نا، رب تو نہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار اور جناب ان کے یوں کہہ لیں کہ لشکر محمد کو تلاش کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ غار کے اندر چھپے ہوئے، ابو بکر پریشان ہے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، لا تحزن، ابو بکر پریشان نہیں ہوگا، سانو ککھ نہیں ہوگا، سانو ککھ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے ایسے کل پرسوں بات ہوئی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو، یہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، جیسے موسیٰ کے قوم پر عذاب آئے تھے نا، ایک ہی دریا تھا، ایک ہی رستہ تھا،
موسیٰ نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا. انہوں نے کہا جتنے حرام خور ہیں یہ کرونا سب کو مار دے گا، مومن بچ جائیں گے. مومن ایک نہیں جاتا، مومن ایک نہیں جاتا. ہاں جو حرام خور ہے وہ بچتا نہیں، وہ بچتا نہیں. اس لیے میرے بھائیو اس بات سے پریشان نہ ہو. اس کرونا نے ہمارے بڑے فائدے کیے ہیں. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر طاقت صرف اللہ کی ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کا مال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سپر پاور ہونے کے دعوے جتنے مرضی کر لو، اسٹیٹیں تمہاری پھر بھی بند ہو سکتی ہیں. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمہاری طب جہاں بھی پہنچ جائے رب کا حکم پھر بھی غالب ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جب لوگ سرکش ہو جائیں تو انہیں رب اپنے رستے کے اوپر کیسے لا سکتا ہے اور کیسے لاتا ہے. اس کرونا کے بڑے فائدے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس بات سے پریشان نہ ہو. ہمارا تو ایمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جس کا وقت آ گیا انہیں رہنا نہیں، تو جس کا وقت آیا نہیں انہیں جانا نہیں. ہمارا تو ایمان. خوف کس چیز کا، ڈر کس چیز کا؟ چائنا کے اوپر اٹیک ہوا تھا نا، چائنا کا جو مریضوں کا گراف ہے نا وہ نیچے آنے لگ گیا ہے. کس کی طرف آنے لگ گیا ہے؟ نیچے آنے لگ گیا ہے. اور اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے. وہ لوگ اپنے اس ووہان صوبے سے اب انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دیے ہیں. ہسپتال جو ہے وہ اتنے جو بنائے تھے سارے ختم کر رہے ہیں. مریضوں کی تعداد نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. کس کی محنت ہے؟ ڈاکٹروں کی اور علماء کی محنت ہے نا. اور ہمارے ہاں ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی. انہوں نے کہا جڑے مردے نے مرن اسی نہیں مرنا، اسی نہیں کام کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے. یہ ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو، یہ ہم نے تربیت دی اپنی کالجوں کے اندر. یہ ہم نے دنیا کے اپنے ملک کا سارا جو ہے وہ دنیا لوگوں سے ٹیکس لے کر ایسے لوگوں کو تیار کیا. خدا کی قسم کوئی انسان کی بچی حکومت ہو ان کو ایسی سزا دے کہ ان کو لگ پتا جائے کہ ڈاکٹر ہونا کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں. میرے بھائیوں تربیت کریں اپنی اولادوں کی جو آپ کے زیر نگی ہیں ان کی، اور اللہ سے ڈر جائیں. یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہمارے لیے آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کسی کرونا کا. اسے ذہن کے اوپر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ میڈیکل کے لحاظ سے ہوں، وہ شریعت کے لحاظ سے ہوں، وہ حکومت کے لحاظ سے ہوں، ان کی ہر کسی کو پابندی کرنی چاہیے، ہر کسی کو اپنانا چاہیے. کوئی چیز بھی ان میں خلاف شرع نہیں ہے. تمام کے تمام معاملات شریعت کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس آزمائش کی گھڑی کو پوری دنیا سے دور فرما دے. اللہ رب العالمین اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. ہمارے جتنے مومن مسلمان بھائی اس بیماری کے ساتھ افیکٹڈ ہیں اللہ رب العالمین سب کو صحت عطا فرمائے. اللہ رب جو محفوظ ہیں رب العالمین انہیں محفوظ فرمائے. ہمیں صحیح ایمان والی زندگی دے، ہمیں صحیح اسلام والی زندگی دے، اور رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کی طرف، اپنی ذات کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے.